اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت 48واں لیکچر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک توحید کے بنیادی تقاضے پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک توحید اور معراج انسانیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، ہماری پچھلی گفتگو کا عنوان تھا توحید کے بنیادی تقاضے۔ اس میں ہم نے ایمان کے کمال درجہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور سورہ عصر کی آیات 2 اور 3 کی روشنی میں ایمان کی تکمیل کے حصول کے لیے ایک ضروری فریم ورک ترتیب دیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایمان کے 6 ارکان پر محض یقین کر لینے سے تقویٰ یا راست بازی کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پچھلی گفتگو میں دیے گئے قرآنی حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حقیقی روح 4 ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے پروان چڑھتی ہے، یعنی ایمان کا اقرار، اعمال سے تصدیق، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کا انضمام اور اللہ کے پیغام کا فروغ۔ اسی طرح پچھلی گفتگو میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ ایمان کی تکمیل کا اظہار 4 ضروری جہتوں میں ہوتا ہے۔ اول، ہمارے دل کو اللہ سے ہماری وفاداری یا ہمارے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے کی گواہی دینی چاہیے۔ دوم، اسلام کی بنیادی عبادات یا 5 ستونوں پر عمل داری اور ہمارے نیک اعمال کو ہمارے ایمان کی سچائی کا روشن مظہر ہونا چاہیے۔ سوم، حق کی وکالت اور اللہ کے عظیم مقصد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور چہارم، باقی 3 جہتوں کے حصول کی جد و جہد میں ہمیں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو ایک مسلمان کے اعلیٰ کردار کی تعمیر کے لیے یقینی سامان مہیا کرتا ہے، جو کہ خدمت انسانیت کے لیے اسلامی سوسائٹی کے عظیم قلعے کا سنگ بنیاد ہے۔ اس طرح کی متحرک و منظم شخصیت جو ایمان کی پختگی اور انسانیت کے فلاحی جذبے سے سرشار ہوتی ہے، غیر مسلم برادری کو اللہ کی راہ کی طرف راغب کرنے کے لیے مقناطیسی قوت بن جاتی ہے۔ یہی اقبال کا مرد مومن ہے، جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ عزیز دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے تابع ہونا محض خالق کا اپنی مخلوق پر حق ہی نہیں ہے، بلکہ کائنات اور اس کے نظامات کے استحکام و بقا کے لیے بھی یہ مخلوق کا لازمی فریضہ ہے۔ قوانین قدرت پر عمل کیے بغیر کائناتی نظام کی بقا اور نشو و نما کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر عنصر چھوٹا ہو کہ بڑا ہو اللہ کی مرضی یا فطرت کے قوانین کے تابع رہتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کا اپنی متعدد آیات میں انکشاف کیا ہے۔ لہذا پورا آفاقی نظام ایک مرکزیت میں منضبط ہو کر پوری اطاعت کے ساتھ اللہ کی مرضی کے تحت مصروف عمل ہے۔ اللہ کی مرضی پر ایسی ہی اطاعت انسان سے بھی مطلوب ہے۔ دراصل یہ حوالہ جات کائنات اور ہماری زمین کے استحکام، توازن اور داخلی یکجہتی کے لیے قوانین فطرت پر پابند رہنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا انسان اور اس کا معاشرتی ڈھانچہ اس کائنات کا لازمی جزو ہونے کے ناطے اللہ کی اطاعت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین فطرت سے اپنی وابستگی کو یقینی بنائے۔ انسان کی قوانین فطرت سے وابستگی کی اشد ضرورت کو سورہ الروم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو اللہ کی فطرت کا عکس ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، توحید یا ایمان کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد انسان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے مطابق راست باز، پرہیزگار، صادق یا متقی ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے، جیسے کہ مذکورہ آیت کے آخری الفاظ میں ہے۔ غور فرمائیے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے لوگ ہیں اور متقی ہیں۔ اس اعزاز کے حصول کے بعد انسان متقی ہونے کا اولین تقاضا یعنی راست بازی، پرہیزگاری یا سچائی کی دہلیز کو عبور کر جاتا ہے، جہاں سے قرآن مجید کی حکمت الہیہ کی عظیم الشان نگری کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت 2 میں وعدہ فرمایا ہے۔ سنیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غور فرمائیے، ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ راست باز یعنی متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو تقوی کی منزل تک پہنچ گئے ہیں پھر ان کے لیے یہ ایک راہ ہدایت، ایک منبع ہدایت بن جاتی ہے۔ یہ اسی حکمت الہیہ کے حصول کے لیے رہنمائی ہے جس کا اللہ نے سورہ فصلات کی آیت 53 میں وعدہ فرمایا تھا۔ غور فرمائیے، جلد ہم ان کو آفاق میں اور ان کے اپنے اندر بھی اپنی علامتیں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ واقعی حق ہے۔ اللہ نے اس حکمت کو خیراً کثیرہ کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا اجر، گریٹ ریوارڈ۔ اسلامی صوفیانہ روایت میں عقیدے کو 3 درجوں میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اسلام، ایمان اور احسان۔ تیسرا کیا ہے؟ احسان۔ اسلام سے مراد اسلام کے وہ 5 ستون ہیں جن سے عقیدہ کا عملی اظہار ہوتا ہے، یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جبکہ ایمان 6 ارکان پر مشتمل ہے جن پر ہم پہلے تبادلہ خیال کر چکے ہیں۔ اب یہ احسان کیا ہے؟ تیسری منزل، تیسرا مقام، احسان کیا ہے؟ احسان اسلام اور ایمان
دونوں کی روح ہے سول آف دا سبسٹنس۔ احسان اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کی رضا کے پیش نظر اپنے ارادوں، اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا ہے، اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں میں ضم کر دینا ہے۔ یہ ایک مومن کے ایمان کی اندرونی کیفیات کا قول و فعل میں اظہار ہے۔ صوفی ادب میں احسان کا مطلب خوبصورتی، کاملیت، پرفیکشن یا بدرجہ کمال کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم سورہ السجدہ کی آیت 7 میں بیان کرتا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو حسین یا مکمل پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن کی آیت 3 میں بیان ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تجھے تشکیل دیا، یعنی انسان کو تشکیل دیا، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت، احسن تقویم۔ چونکہ اللہ کی تخلیق انتہائی کامل، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، لہٰذا اللہ انسان کے اپنے ساتھ طرز عمل میں بھی اسی طرح کے حسن و کمال، عمدگی اور کاملیت کی توقع کرتا ہے۔ اس طرح احسان مسلمان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے افعال میں عمدگی اور کاملیت حاصل کرے۔ عبادت کے تناظر میں ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے سامنے ہے۔ اگر ایسا نہیں تو کم از کم اسے بلا شبہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ واقعی تمہیں دیکھتا ہے۔ آئیے یہاں اقبال کو شریک محفل کرتے ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عزیز دوستو، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، یہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاص صوفی روایت کا دوسرا اہم تصور ہے۔ پہلے احسان کی بات تھی، احسان، اب اخلاص کی بات ہے۔ اخلاص صوفی روایت کا دوسرا اہم تصور ہے جو احسان کے تصور سے قریب سے جڑا ہوا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے اپنے اعمال کو شرک کی تمام ممکنہ آلودگیوں سے پاک کرنا۔ سورہ الاخلاص اخلاص کے تصور کی بہترین تشریح ہے۔ اس طرح اخلاص اللہ کے ساتھ ایماندار ہونے اور احسان کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہی جو خالص ہے اسے قبول کرتا ہے، ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے ایمان کا مظاہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کے کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا تو انہوں نے ناراض ہونے اور لڑنے سے انکار کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ جد و جہد کی اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی
تو انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، احسان اور اخلاص کا اعلیٰ مقام اس وقت ملتا ہے جب انسانی روح خود کو الوہیت کے بحر بے قرار میں گم شدہ محسوس کرتی ہے، لاسٹ فیل کرتی ہے۔ وہ عظمت کے اس مرحلہ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں پنہاں ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی نے اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے پیارے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب کاری لگاتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ قرآن مجید نے توحید کی ان اعلیٰ جہتوں، اعلیٰ درجوں کا انکشاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جنگ بدر کے ایک واقعہ میں کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں درج ہے، سنیے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تم نے انہیں نہیں مارا بلکہ یہ اللہ ہی تھا جس نے ان کو مارا، اور اے محمد مٹھی بھر ریت تم نے نہیں پھینکی جو تم نے پھینکی، بلکہ یہ اللہ ہی تھا جس نے وہ پھینکی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کا دست و بازو بن جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی قریب ترین قربت ہے، مگر نہ تو اس قربت کی پیمائش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تکمیل ممکن ہے۔ یہ تلاش کا سفر جاوداں ہے، متلاشی سیراب بھی ہوتا ہے مگر تشنگی بھی رہتی ہے، طالب کی یہ طلب بے کنار ہے، یہ پیاس سالک کی کوشش کو زندہ رکھتی ہے۔ جیسے غالب کہتے ہیں، سنیے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس میراتھن وینچر یعنی مقصد عظیم کے متلاشی کی پہلی ضرورت اپنے نفس کی صفائی ہے، اپنے نفس کی صفائی ہے، انر سیلف کو کلین کرنا ہے، جو وہ احسان اور اخلاص کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تب حاصل ہوتی ہے جب سالک اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایمان کو ہماری رگوں، ہمارے خون اور دل و دماغ میں سرایت کر جانے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس مقام عظمت کے قرآنی معیار دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس خواہش کا اظہار سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں کیا ہے، سنیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے پیارے محمد کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو ہم نے مان لیا ہے اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ احسان اور اخلاص کی روح کو ہمارے اعمال میں جھلکنا چاہیے، جیسا کہ سورہ القصص کی آیت نمبر 77 میں مطلوب ہے، وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس کا مطلب ہے اور بھلائی کرو
جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس بات پر سورہ الانعام کی آیت 162 میں مزید زور دیا گیا ہے۔ سنیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو بے شک میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 24 میں یہ معاملہ اور بھی پرزور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، ترجمہ سن لیجئے۔ اے محمد کہو، اگر آپ کے باپ دادا، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، جو مال آپ نے حاصل کیا ہے اور وہ تجارت جس میں آپ کو زوال کا خدشہ رہتا ہے، اور جن مکانوں میں، گھروں میں، محلات میں آپ خوش ہو، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مقصد میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اس وقت تک کا انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم پورا نہیں کرتا اور اللہ سرکش نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے فرمان کی محبت ان تمام چیزوں پر بالا اور برتر ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 میں مذکور ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم کبھی بھی عظیم اجر حاصل نہ کر پاؤ گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ نہ کرو جس چیز سے تمہیں پیار ہے۔ اس عظیم مقام کے متلاشی کے لیے دوسری ضرورت علم و دانش ہے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا تھا تزکیہ نفس، نفس کی صفائی، اور دوسرا ہے علم و دانش۔ اللہ نے کسی بھی چیز سے بڑھ کر انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کائنات اور اپنے نفس میں قدرت کے مظاہر پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے۔ اللہ نے انسان کو براہ راست کم ہی ہدایت کی ہے کہ وہ اس سے پیار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خواہش کی ہے کہ وہ علم و حکمت کی تلاش کرے۔ علم و فکر اور دانائی انسان کو اللہ کا شعور عطا کرتی ہے، اللہ کے شعور سے باخبر کرتی ہے، اللہ کے عظیم اسرار اور اس کے وجود کی پہچان کے دریچے کھولتی ہے، معرفت اور وسائل الہیہ کے راستوں کو روشن کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو انسان کے لیے عظیم اجر یعنی گریٹ ریوارڈ قرار دیا ہے۔ اللہ کریم سورہ البقرہ کی آیت 269 میں فرماتے ہیں، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حکمت انسان کو اللہ کی الوہیت کا راستہ دکھاتی ہے، چراغ راہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اللہ سے مجبوری میں پیار کرنے کی بجائے انسان سے خواہش کی ہے کہ وہ علم اور حکمت کے ذریعہ اسے اچھی طرح جاننے اور پہچاننے کے بعد اپنی پسند سے اس سے محبت کرے۔ لہٰذا حکمت انسان کو اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تیسری اہم ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت کی شدت یا عشق الہیہ ہی وسائل الہیہ کی بلندیوں میں داخل ہونے کی تیاری کا تعین کرتی ہے۔ وسائل الہیہ کی جستجو میں غور فرمائیے، بہت اہم بات ہے۔
وسائل الہیہ کی جستجو میں علم و حکمت انتہائی اہم ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں شک نہیں کہ علم و حکمت وسائل الہیہ کی تلاش میں عشق کی زاد راہ بھی ہیں، راہبر بھی ہیں۔ زاد راہ کیا ہے؟ سفر کی، کھانے پینے کا، لاجسٹکس کہہ لے۔ راہبر جو رہنمائی کرتی ہے، یعنی علم و حکمت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ عشق کی مددگار ہوتی ہے۔ مگر صوفیاء کی فکر و نظر میں مقام عشق علم و حکمت کی اڑان سے بالاتر ہے۔ اقبال علم و عشق کے مقام کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، غور فرمائیے۔ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات۔ یعنی اللہ کی دید، اللہ کو دیکھنا ہے تو عشق مدد کرتا ہے۔ آگے سنیے، صدق خلیل بھی ہے عشق۔ خلیل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو قربانی کا واقعہ ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور سنیے، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب شاگرد، عشق ہے ام الکتاب سورس آف الوہی نالج، سورس آف نالج آف دا ڈیونٹی۔ ایک اور شعر سنیے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ عزیز دوستو، اللہ کی انسان سے قربت ہم جیسے عوام الناس کی سمجھ و عقل سے بالاتر ہے، مگر یہ انسانیت کی مادیت پرستی، خود غرضی، ہوس اور جہالت کا پردہ ہے جس نے اسے اللہ کی پہچان سے محروم کر رکھا ہے۔ تو یہ خود انسان ہے جس کو پہل کرنے کی ضرورت ہے، انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم بحث ختم کرنے سے پہلے اس مسئلے پر کچھ آیات پر توجہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 اور سورہ الحدید کی آیت 4 بھی انسان کے ساتھ اللہ کی قربت بیان کرتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں یہاں صرف سورہ کاف کی آیت 16 کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سنیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم انسان کو پہلے پیدا کر چکے ہیں اور جانتے ہیں اس کی روح اس سے کیا سرگوشی کرتی ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اسلام کے عظیم اسکالرز جن میں مولانا جلال الدین محمد رومی اور ڈاکٹر محمد اقبال بھی شامل ہیں، جنہوں نے اللہ کی قربت کے حصول کے لیے اپنے اندر نفس یا روح کی تلاش پر زور دیا ہے۔ در حقیقت یہ قرآنی طریقہ ہی ہے جیسے انسان کو اللہ کی الوہیت تک پہنچنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 205 میں بیان ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کو اپنے اندر، اپنے دل کی گہرائیوں میں، ڈیپ انٹو دی ہارٹ، عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرو۔ سورہ الذاریات کی آیت 21 کے الفاظ نوٹ فرمائیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جس کا مطلب ہے اور اپنے اندر، پھر کیا تم نہیں دیکھو گے؟ اقبال ان آیات کی کچھ اس طرح تشریح کرتے ہیں،
اقبال کی زبان میں اس کی تشریح سنیے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اور سنیے، حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ عزیز دوستو، آئیے ایک حدیث کے بیان سے آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا مطلب ہے جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلے ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کی شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R10B، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔